هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس سبق کے سلسلے میں ہماری تقریباً جو ہے وہ 31 کلاسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم لوگ ابھی جو ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسماء ظروف کے بارے میں۔ اسماء ظروف کی میں نے آپ کو تعریف بتا دی، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، پھر اس کے ہم لوگوں نے اقسام کی، 3 قسموں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا۔ ایک تو ظروف زمانیہ، ایک ظروف مکانیہ، اور پھر ظروف زمانیہ اور ظروف مکانیہ، ظروف زمانیہ و مکانیہ۔ پھر ہم نے ظروف زمانیہ کے اوپر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے آپ کو ظروف زمانیہ کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، اور کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ابھی پچھلی ہی کلاسز میں ہی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے گفتگو کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ جتنے بھی ظروف زمان ہیں، جتنے بھی ظروف زمان، ہم تمام کے تمام ظروف زمان کا استعمال جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم لوگ جو ہے وہ 2 ظروف زمان کا استعمال پڑھ چکے ہیں، ایک ہے از اور ایک ہے اذا۔ اور اب جو ہے وہ ہم لوگ کیا پڑھیں گے، اب ہم آج پڑھیں گے تیسرا ظرف زمان، اور وہ کیا ہے، وہ ہے متا۔ اچھا، یہ جو متا ہے نا، تو قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ تو سورہ ملک میں ہی جو ہے وہ استعمال ہے، اور پھر کافی ساری جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ تو متا کے بارے میں آپ کو ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بہت کام آئے گی، کہ متا جو ہے وہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ متا جو ہے وہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے استفہام کے معنی میں، یعنی سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کس معنی میں، یہ شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے اذا استعمال ہو رہا تھا نا جب کے معنی میں، ہے نا، تو بالکل اسی طرح سے یہ بھی متا بھی جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب کبھی یہ کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ کب کے معنی میں استعمال ہوگا اور کب جب کے معنی میں استعمال ہوگا، تو یہ سمجھنا جو ہے وہ ذرا سا جو ہے نا مشکل ہوگا، لیکن اگر ہم آگے اور پیچھے سے سیاق و سباق سے اگر ہم لوگ عبارت سے اگر اندازہ لگا لیں تو یہ والی بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بس ابھی یہ تو اتنا تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 2 معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ایک تو استفہام کے معنی میں، کب کے معنی میں، اور ایک شرط کے معنی میں، جب کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو استفہام کے لیے بامعنی کب استعمال ہوتا ہے، اور شرط کے لیے بامعنی جب استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو میں استفہام والی مثال دے دیتا ہوں، اور ایک جو ہے میں آپ کو شرط والی مثال دے دیتا ہوں، پھر آپ جب اس کا استعمال دیکھیں نا تو پھر آپ آگے پیچھے سے اندازہ لگا لیے گا کہ یہ اس وقت کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ میں آپ کو دونوں کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے استعمال کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں مثالوں کے ذریعے سے رکھ سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں مثال استفہام کی، ٹھیک ہے۔ تذہبو آپ نے صیغہ پڑھا ہوگا، بتا دیتا ہوں کون سا صیغہ، فعل مضارع ہے، یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلن، پھر تفعلو، ٹھیک ہے۔ یہ 7واں صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کا۔ اب میں تذہبو یذہبو سے ہی گردان پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور آپ کو جو ہے وہ معلوم چل جائے، قریب پہنچ جائے آپ نا، اور اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا سکیں۔ تو یہ جو تذہبو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ میں گردان پڑھتا ہوں، یذہبو یذہبانی یذہبون، تذہبو تذہبانی یذہبن، پھر تذہبو۔ تو یہ تذہبو جو ہے یہ 7واں صیغہ ہے۔ اچھا، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو اس میں ایک فاعل بھی موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اسی سبق میں ہم لوگ ضمائر کے استعمال میں ہی پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ایک ضمیر ہے مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ ہے انت، اور وہ بن رہی ہے اس کا فاعل۔
تو پھر یہ فعل اور فاعل دونوں مل گئے، ٹھیک ہے. تذهبوا فعل ہے اور اس میں جو انت ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بھی بن رہی ہے. اور جو شروع میں یہ جو متا ہے نا، متا، ٹھیک ہے، یہ متا جو ہے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کب کے معنی، اور تذهبوا کا معنی ہے جانا، ٹھیک ہے. تو اگر میں صرف تذهبوا کا معنی کروں تو فعل مضارع کے حساب سے تو اس کا معنی ہوگا جاتا ہے یا جائے گا تو ایک مرد. اور اگر اب میں متا اس کے شروع میں لگا دوں تو اب معنی ہوگا تو کب جائے گا، ہے نا. تو میں آپ کو کہیں نہیں بھیج رہا، آپ یہیں بیٹھے رہیں اور کلاسز دیکھتے رہیں. میں آپ کو ایک جملہ پڑھ کر بتا رہا ہوں اور جملے کا میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں متا کی، کہ متا تذهبوا ہے کہ تو کب جائے گا. یہاں پر یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ استعمال ہوتا ہے استفہام کے معنی میں، کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کب کے معنی میں استعمال ہونے کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. تو اب آپ یہ مت بولیے گا کہ کب کے معنی میں استعمال ہونے کی مثال میں نے کب دی تھی. میں نے ابھی دی ہے اور کلاس نمبر 32 مطلب پارٹ 32 اور سبق نمبر 14 میں نے آپ کو اس کی مثال جو ہے وہ دے دی ہے. اب میں آپ کو دیتا ہوں شرط کے معنی میں استعمال ہونے کی. دیکھیں متا تقم اقم، تقم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اقم جو ہے نا وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. تقم کا معنی ہے تو کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا، اور اقم کا معنی ہے میں کھڑا ہوتا ہوں یا میں کھڑا ہوں گا. تو یہ شرط کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے اس نے جو ہے وہ آخر کے اندر جو ہے کیا جزم دے دیا، اور یہ جازمہ بھی جو ہے وہ اس وقت میں بن گیا ہے. تو متا کا معنی یہاں پر ہے جب تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا، اور جب تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا، جب تو لیٹے گا میں لیٹوں گا. یہ تو مذاق کی بات ہو گئی، صرف اس کا ترجمہ سمجھ لیں. اور یہ جب کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، جب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ متا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو متا تقم اقم، جب تو کھڑا ہوگا جب میں کھڑا ہوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ کبھی جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو متا کا استعمال بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور امید ہے کہ مجھے یہاں تک کی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.